السلام علیکم ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور اب جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا عمل بھی حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان آرٹیکل 175A کی شق 2 کے جہت اس کی تشکیل نو کی جائے گی، جو بنیادی طور کے اوپر 13 ممبران پر مشتمل ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہوں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 3 سینئر ترین جو ججز ہوں گے وہ اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ ایک آئینی بینچ کا جو رکن ہوگا اس کو جوڈیشل کمیشن میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور پاکستان بار کونسل کے سینئر ترین جو وکلاء ہوں گے وہ اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن میں 4 اراکین پارلیمنٹ کو بھی شامل کیا جائے گا، اور یہ 4 اراکین پارلیمنٹ میں سے 2 جو وہ اپوزیشن سے ہوں گے اور 2 جو وہ حکومتی جو ٹریجری بنچز ہوں گی ان میں سے جو وہ شامل کیے جائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے تمام جو جتنے بھی پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو خطوط ارسال کیے گئے تھے، اور اب 4 نام جو ہے شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے۔ اگر بات کی جائے قومی اسمبلی کی تو قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا نام فائنل کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جبکہ حکومت کی جانب سے جس میں تمام حکومتی اتحادی جماعتیں بھی شامل ہیں، مسلم لیگ نون ہے، MQM ہے، مسلم لیگ کاف ہے، مسلم لیگ ضیاء ہے، اسی طرح استحکام پارٹی ہے اور سب سے بڑھ کے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان نے متفقہ طور کے اوپر بلاول بھٹو زرداری کا نام جو وہ فائنل کیا ہے قومی اسمبلی سے۔ اسی طرح سینٹ کی اگر بات کریں تو سینٹ سے سینیٹر عرفان صدیقی جن کو جو مسلم لیگ نون کے ہیں ان کو جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنانے کے لیے نام فائنل کیا گیا ہے، جبکہ اپوزیشن میں سے تحریک انصاف نے ایک بار پھر اپوزیشن لیڈر کا انتخاب کیا ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے۔ تو یہ 4 جو ممبران ہوں گے ان کے نام اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوائے جائیں گے، اور اسپیکر قومی اسمبلی جوڈیشل کمیشن میں جو وہ ان 4 ممبران کو جو ہے بحیثیت رکن جو ہے وہ باضابطہ طور کے اوپر نوٹیفائی کریں گے۔ ایک رکن جو ہوگا وہ ایز اے ایکسپرٹ اس جوڈیشل کمیشن میں شامل کیا جائے گا، اور پارلیمنٹ کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایک آئینی یا قانونی ایکسپرٹ کوئی بھی وہ کسی NGO سے تعلق رکھتا ہو یا کسی سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو اس کو اس جوڈیشل کمیشن میں حصہ بنایا جائے گا، اور اس کا انتخاب پارلیمنٹ کرے گی۔ کئی نام جو وہ سامنے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی چیز سامنے نہیں آ سکی فائنل کہ وہ کون سا ممبر جو وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوگا۔ تمام چیزیں جو وہ اس وقت جو نام فائنل ہو چکے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو آرٹیکل 175A کی تحت جو جس کی تشکیل نو کی جا رہی ہے، بنیادی طور کے اوپر اس جوڈیشل کمیشن کی 3 ذمہ داریاں ہوں گی۔ سب سے بڑی ذمہ داری آئینی بینچز کی تشکیل سے متعلق ہے کہ آئینی بینچز سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچز جو وہ تشکیل دیے جائیں گے، اور جتنے بھی آئینی نوعیت کے جو مقدمات ہوں گے ان تمام مقدمات کو ان آئینی بینچز کے جو وہ سپرد کر دیا جائے گا، اور یہ 5 رکنی جو آئینی بینچ ہوگا یہ تمام ان آئینی مقدمات کی سماعت کرے گا۔ دوسرا بڑا جو اس کی جوڈیشل کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ میں جتنے بھی ججز کی تقرری ہوگی وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، جبکہ تیسری جو اہم نوعیت کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے کہ وہ تمام ججز جو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز ہوں گے سالانہ بنیادوں کے اوپر ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، اور جوڈیشل کمیشن ان کی جو وہ رپورٹ مرتب کرے گا، اور اگر کوئی بھی جج کسی بھی جج کی اگر غیر تسلی بخش کارکردگی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم یہ ان کو جو وہ ٹائم بار بھی دے گا، اور اس ٹائم کے اندر اپنی جو کارکردگی ہے وہ بہتر بنانے سے متعلق ان کو ہدایات جاری کی جائیں گی۔ اس وقت جو صورتحال جو پیدا ہو چکی ہے، تمام جتنی بھی جوڈیشل کمیشن سے متعلق ایکٹیویٹیز ہیں وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں، نام بھی فائنل ہو چکے ہیں۔ اب جوڈیشل کمیشن 15 دن کے اندر جو آئین کے اندر جو دی گئی ہے 15 سے 20 دن کے اندر وہ اجلاس بلانے کا پابند ہوگا، جس میں سب سے بڑی جو چیز ہوگی وہ آئینی بینچز کی تشکیل سے متعلق ہوگی۔ اس وقت اگر جو سٹرکچر دیکھا جائے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا تو حکومت کو واضح اکثریت جو ہے اس میں حاصل جو ہے دکھائی دیتی ہے۔ ایک طرف حکومت کی جانب سے جو وہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو آئینی بینچز ہیں ان کا جو معاملہ ہوگا وہ آئینی نوعیت کا ہوگا، لیکن دوسری جانب حکومت کے کئی حلقے اس چیز کے اوپر بھی ہیں کہ جو جسٹس امین الدین ہیں جو سینیورٹی بیس کے اوپر سپریم کورٹ میں 4تھے نمبر پر ہیں، ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے تاکہ وہ نہ صرف جوڈیشل کمیشن کے جو ممبر بھی ہوں گے جبکہ اس کے ساتھ جو آئینی نوعیت کے مقدمات ہوں گے وہ تمام جو وہ ان کی سرپرستی میں جو وہ چلائے جا سکیں گے۔ جبکہ دوسری جانب اگر پاکستان تحریک انصاف کے اگر موقف کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے ہی یہ موقف رہا ہے، جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی ڈسکشن ہوئی تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو سینئر ترین ججز ہیں
سپریم کورٹ کے جن میں چیف جسٹس آف پاکستان اور 4 موسٹ سینئر ججز ان پر مشتمل جو وہ آئینی بینچ ہونا چاہیے تاکہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی سپرویژن میں یہ تمام جو آئینی مقدمات ہیں وہ سینئر ترین ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ ان آئینی مقدمات کو سنیں تاکہ نہ صرف آئینی مقدمات کے جو وہ حد تک جو وہ معاملات کو جلد سے جلد نمٹایا جا سکے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر قوانین ہیں ان کی جو وہ ایسے مطلب جو بیک لاگ ہے جو 60,000 سے زائد مقدمات ہیں وہ بھی جو وہ جلد سے جلد جو وہ ان کا خاتمہ اور بیک لاگ ختم ہونے میں ان میں مددگار ثابت ہو. یہ تمام سچویشن اس وقت پاکستان میں اور شہر دستور میں جوڈیشل کمیشن سے تشکیل 9 سے متعلق جو وہ چل رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو باتیں کی جا رہی ہیں اور جو اپوزیشن کی جانب سے جو ڈیمانڈز کی جانی ہے وہ کس حد تک جو وہ پوری ہوتی ہیں. ایکسپریس نیوز، ہر خبر پر نظر.